السلام علیکم لیڈیز، ویلکم بیک ٹو دا ناول پلیٹ فارم یوٹیوب چینل۔ میں ہوں کسم فاطمہ اور آج ہم ریڈ کریں گے قسمت ناول اشکلم رحیلہ خان کی قسط نمبر 9۔ آل رائٹس ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ روڈ ہیرو کزن بیس رومانٹک سیکنڈ میرج انوسینٹ ہیروئن۔ اس درد بھری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، کیا کیا تمہیں بتائیں کیا کیا نہ ہو سکا۔ 5 سال بعد۔ آج وہ پورے 5 سال بعد لوٹی تھی۔ نیلی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ 5 سال کے بعد اس کی سرزمین پر قدم رکھا جہاں وہ آنے کے لیے تڑپتی رہی۔ ان 5 سالوں میں اس کے حسن میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایک 23 سال کی میچور اور پرکشش بن کر واپس لوٹی تھی۔ جیسے ہی رمل ایئرپورٹ سے باہر آئی اس کے خوبصورت ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے اپنا بیگ چھوڑا اور دونوں بازو کھولے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے، دلکشی سے مسکراتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ اس فضا کو، اس خوشبو کے لیے وہ ترستی رہی اور آج وہ کھل کر محسوس کر رہی تھی۔ رمل وائٹ شارٹ قمیض اور وائٹ کیپری زیبتن کیے نیلے رنگ کا پرنٹڈ دوپٹہ گلے میں لٹکائے، لمبے سلکی بالوں کی پونی ٹیل بنائے جو اس نے اس عرصے میں کچھ کٹوا دیے تھے پر پھر بھی کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے، اور کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد پھیلی تھیں۔ وہاں موجود ہر ایک اس حسن کے پیکر کو دیکھ رہا تھا جس کی گہری نیلی آنکھیں اس کے گلے میں لٹکتے دوپٹے سے مل رہی تھیں۔ جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ ہر آنے جانے والا اس خوبصورت لڑکی کو مڑ مڑ کر دیکھتا جس کے انگ انگ سے خوشی چھلک رہی تھی۔ نیلی آنکھیں گہرے سمندر کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ "واو موم، لک دس گرل ہیو بیوٹیفل بلو آئیز which like a precious doll." رمل کو دیکھ کر 10 سال کی بچی اپنی ماں سے بولی۔ وہ جھک کر اپنے ہینڈ کیری اٹھاتی پونی چلاتی آگے بڑھ گئی اور کچھ آگے سے ڈرائیور مہذب انداز میں گاڑی کے پاس کھڑا دکھا جو اپنی رمل بی بی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ "سلام بی بی جی"۔ وہ ان کا پرانا ملازم تھا جو ان کو کالج لے کر جایا کرتا تھا۔ آج رمل کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھا جو اتنے سال بعد اپنے پیاروں کے پاس آئی تھی جو بڑی اور کافی سمجھدار بن گئی تھی۔ "وعلیکم السلام کریم چاچا، کیا حال ہے آپ کا اور آپ کے گھر سب کا کیا حال ہے؟ سب اچھے ہیں رمل بی بی؟ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے بی بی جی"۔ رمل مسکرا دی۔ "میں بھی بہت خوش ہوں چاچا، بس جلدی سے گھر چلیں"۔ وہ اپنی خوشی بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سب کو کتنا مس کیا اور اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر سب کے پاس پہنچ جاتی۔ "انجب بیٹا، رکو تو"۔ "نہیں، مجھے نہیں کھانا"۔ 5 سال کا بچہ آگے آگے بھاگتا بولا اور اس کے پیچھے رخسانہ بیگم تھیں۔ "اچھا نہیں کھلاتی نانو کی جان، اب تو رک جاؤ"۔ وہ اس کو پہچارتے ہوئے بولیں جو کسی صورت ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ "نہیں نانو، مطلب نہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ"۔ 5 سال کا انجب منہ کے زاویے بگاڑتا بولا۔ وہ فٹ بال اٹھاتا باہر لان میں بھاگ گیا۔ بالکل احراز پڑ گیا ہے، وہ بھی بچپن میں ایسے ہی تنگ کرتا تھا۔ سب ہال میں بیٹھے تھے۔ احراز آفس میں تھا۔ صفدر اقبال ان 5 سالوں میں بہت بدل گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح صحت مند نہیں تھے اور کچھ یہی حال شاہین بیگم کا بھی تھا۔ وہ بھی اب پہلے کی طرح صحت مند نہیں تھیں۔ پر دونوں کا اپنے بچوں پر رعب اور دبدبہ ویسے ہی تھا۔
باقی سب میں بھی وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ عالم اور سلطان صاحب آفس کم ہی جاتے تھے، وہ زیادہ تر زمینوں اور گاؤں کا انتظام سنبھالتے ہوئے تھے، کیونکہ صفدر اقبال نے سب ان کو سنبھالنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اب آرام کرنا چاہتے تھے، جسے خوشی خوشی دونوں بھائیوں نے قبول کیا۔ ان 5 سالوں میں خانزادہ احراز رئیس عالم پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، پہلے کی طرح کی شوخی کہیں دور جا سوئی تھی، اور اب ایک سنجیدہ، رعب اور دہشت والا احراز تھا۔ یہ احراز اس سے بالکل مختلف تھا۔ بات بات پر غصہ، آنکھوں میں سرخی رہتی، آفس تو آفس، گھر میں بھی سب اس سے بات کرنے سے گھبراتے۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اگلا بندہ سوچ سوچ کر اس کے سامنے بولتا۔ انجب شرارتوں میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ زبیدہ بیگم بولی، ہماری منال کتنی معصوم تھی، پر اس کی ایک بھی عادت منال پر نہیں گئی۔ منال کے ذکر پر رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دادا جان بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو سب نے نوٹ کیا۔ رمل کی گاڑی جیسے ہی خانزادہ مینشن میں داخل ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وسیع رقبے میں بنا مینشن اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گاڑی میں بیٹھی رمل کو پچھلی یادیں ستانے لگیں۔ اس کو ماضی میں ہوا کیا کچھ یاد نہ آیا۔ ایک ایک یاد آج بن کر اس کے سامنے آئی۔ نظر لان میں گئی تو ایک خوبصورت یاد در آئی۔ وہ چاروں باہر لان میں بیٹھے لوڈو گیم کھیل رہے تھے، منال، احراز ایک طرف اور رمل اور عرش کی ایک ٹیم۔ منال اور عرش اپنی اپنی گوٹیوں کو پہلے ہی گھر پہنچا چکی تھیں۔ اب احراز اور رمل تھے، دونوں بس ایک ایک دانے پر پڑے تھے۔ رمل کی باری آئی۔ اچانک اس کی نظر کاکروچ پر گئی جو گھاس پر کافی فاصلے پر دکھا۔ وہ دیکھو کاکروچ! اس نے چلا کر کہا۔ سب کا دھیان بھٹکا اور جلدی سے اس نے ایک دانہ سیدھا کر کے رکھ دیا۔ جیسے ہی سب نے اس کی طرف دیکھا، رمل چلا اٹھی اور عرش کے گلے لگایا۔ یاہو! ہم جیت گئے! احراز منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب بات سمجھ میں آئی، تب تک وہ دونوں جیت کی خوشی میں چلا چلا کر پاگل ہو چکی تھیں۔ اوئے بیٹھ جاؤ آرام سے، کوئی نہیں جیتی۔ چیٹنگ کی ہے اس جنگلی بلی نے۔ کب کی؟ آپ نے دیکھا مجھے چیٹنگ کرتے ہوئے؟ اب ہم جیت گئے تو دکھ ہو رہا ہے۔ منال، آپ ہی سنبھالیں اپنے ہسبینڈ کو، ہارنے کے غم میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ دیکھا نہیں، پر مجھے پتہ ہے تم نے کی ہے۔ اب کوئی نہیں لے کر جا رہا میں تم لوگوں کو، بس میں اور میری بیوی جائیں گے آئس کریم کھانے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، دونوں بھاگ کے پہلے ہی گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں ان کی حرکت پر کہکہے لگاتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رمل گاڑی کے رکنے سے خیالات سے باہر آئی اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ انجب لان میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ جب نظر رمل پر گئی، آنی وہ فٹ بال پھینکتا دوڑ کر آ رہا تھا۔ رمل نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ منال کی کاپی تھی، پر آنکھوں کا رنگ احراز جیسا تھا۔ 5 سال کا گول مول انتہا کا پیارا، بال ماتھے پر بکھرے تھے جو دوڑنے سے ہوا میں اڑ کر انجب کو بہت کیوٹ بنا رہے تھے۔ رمل نیچے بیٹھ کر دونوں بازو کھول گئی اور انجب ہانپتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ آنی کی جان انجب! وہ اس کو سینے سے لگائے پیار سے بولی۔ انجب دونوں بازو اس کے گردن کے گرد لپیٹے تھے۔ آنی آپ آگئی جی، آپ کی آنی آگئی۔ وہ اس کے گال پر کس کرتے بولی۔ اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، ہا ہا کیوٹ۔ رمل اس کے دونوں گال کھینچ کر بولی۔ اب میں بھی کہیں نہیں جاؤں گی، پرامیس؟ یس، پکا پرامیس۔ انجب کی بات لیپ ٹاپ
پر رمل سے ہوتی تھی۔ وہ اس کو بہت مس کرتا تھا اور آج اس کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ چلو اندر چلیں۔ رمل اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جو سارے انجم کی شرارتوں کی پوٹلیاں کھولے بیٹھے تھے، نظر سامنے آتی رمل پر گئی تو سب ساکت رہ گئے۔ رمل بھی وہیں رکی رہی اور سب کو نظر بھر دیکھے گی۔ مٹاؤ گے کہاں تک تم میری باتیں، میری یادیں؟ میں ہر ایک موڑ پر اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گی۔ شاہین بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جو آج 5 سال بعد آئی تھی، اس کے آنے سے سب ساکتی سے دیکھے گئے۔ رمل رخسانہ بیگم بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتے بولی، جو خود آنسوؤں کی لڑیاں پروئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ Thanks for watching video. Please must subscribe our channel.